اظہر صاحب آپ کچھ بات کر رہے تھے، ذرا کمپلیٹ کیجئے۔ اچھا دیکھیے رانا صاحب، اپنا نا مساق جمہوریت یا باقی نا یہاں سیریسنس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا اسٹیج کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ آنا چاہیے۔ اچھا کہ رانا ثناء اللہ دیکھیں نا، رانا ثناء اللہ پہلے کہتے تھے -1 کی باتیں کرتے تھے، تو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ انہوں نے کہا کوئی مائنس نہیں ہو سکتا، اٹس اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ، اور یہ جمہوری روایات کی بات ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کو آگے اگر لے کے چلنا ہے نا، شہباز شریف نے بات کی تھی، اب آگے نواز شریف صاحب کو آگے آنا چاہیے اور مساق جمہوریت سے میٹنگ شروع کر دینی چاہیے۔ جب یہ مذاکرات کا ماحول بنے گا نا، جب ڈسکشن شروع ہو جائیں گی، اس کے بعد اب خود دیکھیے گا بہت سی چیزیں آگے کی طرف جائیں گی۔ لیکن اب اس طرح کہہ کے کہنا کہ جناب ہم گھر بیٹھ جائیں، دیکھیے گھر بیٹھنا پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، وہ اگر وہ احتجاج کرنا چاہتی کیسے روک سکتے ہیں؟ پنجاب کے اندر سہیل افریدی کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی ہوئی، ابھی دوسری طرف اچھا میں ذرا ایک منٹ اظہر صاحب، میں ذرا ان سے میں پوچھ لوں ارباب صاحب کیا کہتے ہیں۔ ارباب صاحب بڑی اچھی سجیشن ہے، اور اظہر صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو سٹیپ ان کرنا چاہیے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کا بڑا پازیٹیو ایک یہاں پہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جناب کوئی -1 نہیں ہو سکتا۔ سو ہاؤ ڈو یو ٹیک دس تھنگ جی؟ ان پہ دونوں پہ ذرا کنسنٹریٹ کر کے جواب دیجیے گا ارباب صاحب۔ دیکھیے رانا صاحب، پہلے تو میں ذرا یہ پنجاب کی جو بار یہ پی ٹی آئی ہمارے بھائی کر رہے ہیں، جو دیگر جو ٹاک شوز پہ بھی ہوتے رہتے ہیں، جو دیگر ان کے پارٹی کے ارکان ہیں، تو وہ میں کلیئر کرتا چلوں کہ لاہور کا جو ان کا دورہ تھا اور وہاں پر یہ انہوں نے جو گالی گلوچ وہاں پہ کی، اس کے بعد جو الزامات لگائے ہم پہ کہ ہم نے دکانیں بند کروائی، ہم نے سروس ایریاز بند کروائی، یہ سب پروپیگنڈا ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتاتا چلوں رانا صاحب کہ وہاں پہ دکانیں جو بند کی تھی یا سروس ایریا جو بند کی تھی، تو وہ وہاں کے تاجران نے خود بند کی تھی، کیونکہ ان کا جو 9 مئی کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ بہت خراب ہے، وہ بہت خراب ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے بند کی تھی کہ ان لوگوں کو وہ تھا کہ کہیں چلیں ارباب صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ارباب صاحب ذرا اس بات پر جواب دیجئے جو اظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ہی شوڈ سٹیپ ان، اور رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بڑا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے، اس پہ بات کر رہے ہیں، اس پہ آپ کا کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کہا ہے تو وہ ابھی حکومت کی کوئی پیشکش نہیں ہے، اس کو آپ حکومت کی پیشکش نہیں کر سکتے ہیں، نہ حکومت، اٹس ناٹ پیشکش، نہ فی الحال وہ پیشکش نہیں، مطلب کہ حکومت آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے پیشکش ہی نہیں کی، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل جی، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حکومت نے فی الحال کسی قسم کی کوئی پیشکش نہیں کی۔ رانا صاحب نے جو ہے نا تو وہ اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا ہے کہ شاید یہ ہو جائے، انہوں نے یہ کہا ہے، ان کا جو سٹیٹمنٹ آئی ہے نا وہ حکومتی سٹیٹمنٹ نہیں ہے نہ، وہ تو انہوں نے اپنا ایک اظہار رائے کیا ہے کہ اس طرح کا ایک فارمولہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ یہ ہو جائے ملک کی بہتری کے لیے تو بہتر ہوگا۔ یہ ذرا میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں۔ باقی جہاں تک مذاکرات کی باتیں، تو دیکھیں ہم تو پاکستان کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہے، ہم تو پاکستان کی خاطر ہی ان انتشاری ٹولے کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ اچھا یہ پارٹی کا ویو نہیں ہے، دس از واٹ یو آر سیئنگ ارباب صاحب، کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ -1 جو ہے کوئی نہیں ہو سکتا، یہ جناب رانا صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے، اس پہ پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے، حکومت کا کوئی تعلق نہیں، دس از واٹ یو آر سیئنگ رائٹ؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رانا صاحب نے ایک تجویز پیش کی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے، یعنی پارٹی نے ابھی اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، نہیں حکومت نے ایسا کوئی کہا ہے کہ ہم اس طرح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو آپ دیکھیں کہ آئے روز وہ دیگر جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست احباب ہیں، ان کی خواہشات ہوتی ہے کہ اس طرح ہو جائے، جو ہمارے، اب میں ایک بات کروں گا تو وہ میری ذاتی رائے ہوگی کہ اس طرح ہونا چاہیے، لیکن جب دیکھیں نا، جب ذاتی رائے کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی ارباب صاحب، ذاتی رائے کیسے ہو سکتی ہے جب ایک پارٹی کا کوئی ایم این اے ہوگا یا ایم پی اے ہوگا یا فار دیٹ میٹر کوئی ایم این اے ہوگا یا کوئی منسٹر ہوگا، وہ ذاتی رائے کیسے آ کے دے سکتا ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی بات۔ یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ کل آپ نے دیکھا ہو کہ سہیل افریدی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جو مذاکرات کرے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کا اپنا ہے۔ اس کے 1 گھنٹے بعد جو ہے نا تو بیرسٹر گوہر صاحب کا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ نہیں، یہ جو لاہور گئے تھے ان کو کس نے کہا تھا کہ یہ لاہور چلے گئے تھے؟ تو دیکھیں اس طرح جو باتیں ہوتی ہے نا تو یہ وہ ذاتی ایک وہ ہوتی ہے نا، اس کو آپ یہ پارٹی کی لائن نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں یہی فیصلہ ہوگا۔ اب دیکھیں نا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ انتشاری ٹولے کے ساتھ بات چیت نہ ہو۔ دیکھیں میں اس وقت آپ کا تعلق، آپ اس مطلب کہ آپ سے کہ آپ کی سوچ مسلم لیگ نون کے اندر رہ کر وہ ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہ ہوں،
یعنی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات نہ ہو. This is what you're saying. نہیں رانا صاحب صرف میری نہیں بلکہ اگر میں خیبر پختونخوا کی مسلم لیگ کی بات کروں تو سب کی یہی خواہش ہے کہ اس انتشاری ٹولے کے ساتھ بات کرنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ انہوں نے تو خیبر پختونخوا کا بیڑا غرق کر دیا ہے. خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں نا, آج میں صبح گھر سے نکلتا ہوں تو شام کو مجھے پتہ نہیں ہوگا کہ میں واپس لوٹوں گا یا نہیں. دوسری بات یہ کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو اس صوبے کا حال کیا ہے کرپشن کی جو ہے نا, تو اتنی داستانیں ہیں کہ میں ابھی سنانے بیٹھ جاؤں تو میرے خیال میں کل تک سنائے کرپشن کی داستانیں. ہیلتھ کارڈ میں آپ لوگوں نے ہیلتھ کارڈ میں پی آر ٹی پشاور پی آر ٹی بھائی آپ وہ بتائیں جو کرپشن ہے, یہ نہ بتائیں خواب خوب یا آپ کے خواب ہوں گے. آپ یہ بتائیں کون سی کرپشن کی درخواست. دیکھیے اگر آپ کی کارکردگی بہتر ہوتی تو ہری پور کے الیکشن آپ جیتاتے, ہری پور کا الیکشن جیتاتے آپ اپنے ہی حکومت میں, آپ اپنی سیٹ آ گئے ہیں پنجاب میں. ایسے جھوٹ بولنے کے علاوہ رانا صاحب کیا کرتے ہیں. آپ نے ایک ایسے آدمی کو بلا لیا جس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. دیکھیے آپ کو کچھ پتا نہیں ہے. دیکھیے نا آپ تو آئے روز ٹاک شو میں بیٹھے تھے لیکن آپ چھوڑیں جا کر چنے شنے بیچے جا کر بتاتے ہیں, چنے شنے بیچے جا کر کوئی دکانداری کریں لے جا رہے ہیں آپ مجھے آپ چھوڑیں نا بھائی یار چھوڑیں آپ جا کر, آپ کو پتا نہیں خیبر پختونخوا کے عوام نے آپ کو مسترد کر دیا یا نہیں, ہری پور کے الیکشن آپ ہارے ہیں یا نہیں مجھے یہ بتائیں. چلے میں ویسے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو یہاں پہ سجیشن ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو سٹیپ ان کرنا چاہیے, اور جو اس وقت بات کر رہے ہیں اظہر صاحب کہ میاں نواز شریف صاحب کو سٹیپ ان کرنا چاہیے, بڑے لیڈر ہیں اور ساری بڑے لیڈران جو ہیں بڑی بڑی پارٹی سے جن کا تعلق ہے, میں وہ چاہ رہا تھا کہ اس پہ بارے میں بات کروں کہ وہ ان کو بیٹھنا چاہیے, دے شوڈ سٹ اکراس دا ٹیبل اور اس چیز کا کوئی حل نکالنا. رانا صاحب دیکھیں نا یہ لوگ تو منتیں وہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کی اور کوئی وہ نہیں ہے. ان کا تو مقصد یہ ہے کہ ان کے بانی چیئرمین جو کہ کرپشن میں جو کہ ملک کو لوٹنے میں اس میں ابھی جیل میں بند ہے, یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کو رہا کر دیا جائے. تو یہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا حکومت کے ہاتھ میں. حکومت بولے کہ آپ جائیں اور جیل کا دروازہ کھول دیں, ان کو باہر نکال دیں. ان پہ تو چلے ذرا اظہر صاحب کی بات سن لیتے ہیں. جی اظہر صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا دیکھیے رانا صاحب, بڑا ایک سیریس اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے چھیڑا ہے اور آپ نے بیان سن لی ہے. یعنی اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت, اچھا یہاں سے انہیں سبق سیکھنا چاہیے بلاول بھٹو صاحب سے. بلاول بھٹو صاحب جب بلاول بھٹو صاحب نے دیکھیں نا, بلاول بھٹو صاحب نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہے نا. وہ ایک جمہوری جماعت کے لیڈر ہیں, ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو. اور دیکھیں اس سارے گند میں وہ سامنے نہیں آئے, انہوں نے اپنے طور پر جو بھی سیاست کی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ایک جمہوری جماعت کا رویہ یہی ہے. میں نے صرف ہم نے یہ ثابت کرنا تھا اور میں نے ثابت کر دیا آپ کے پروگرام میں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. اور دوسرا دیکھیں نا, اگر یہاں تک بات اتنی سی ہے کہ بھائی کتنے دن ہو گئے ہیں, آپ شہباز شریف نے کہا تھا مذاکرات کے حوالے سے یا تو نہیں کہا, اور میں مختلف ٹی وی پروگرام میں بیٹھا ہوں, انہوں نے ایسا ہی کہا کہ جناب بالکل ایسا کہا ہے. اب رانا ثناء اللہ بڑے سینئر لیڈرشپ ہے ان کا ذاتی بیان میں نہیں سمجھتا, اور وہ بڑی ایک اہمیت رکھتے ہیں پارٹی کے اندر. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سارے معاملے میں نا اگر نواز شریف آگے آئے نا, نواز شریف جو گھر بیٹھے ہیں باہر میں کھلاڑی کی طرح, اور باہر نکلیں, کوئی تھوڑی سی جاگنگ کریں, تھوڑی سی پش اپ لگائیں, تھوڑی سی بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں جناب. آپ